پاکستان کیسے ترقی کرے گا، عالم اسلام کیسے ترقی کرے گا، مسلمان کیسے ترقی کریں گے؟ یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ عالم اسلام مسلمان سپر پاور کیسے بنیں گے؟ تو اس طرح کے کویسچنز جو ہیں وہ دوست و احباب لے کر آ جاتے ہیں، اور ہم ان کے کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاؤٹس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اذہان میں بھی، ذہنوں میں بھی اگر اس طرح کے کویسچنز ہیں تو آپ اپنے اس کنفیوژن کو اور ڈاؤٹ کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یاد رہے، پرنسپلز، اصول دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان کے بنائے ہوئے، ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے بنائے ہوئے۔ جو انسان کے بنائے ہوئے اصول جو ہوتے ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں، وہ ضعیف ہوتے ہیں، وہ ناقص ہوتے ہیں، ختم ہونے والے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے یعنی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو اصول ہمیں ملتے ہیں، اگر ان اصولوں کو ہم اپنائیں گے تو وہ اصول نہ ختم ہونے والے اور ناقص بھی نہیں ہیں اور غیر کامل بھی نہیں ہیں، کامل بلکہ اکمل ترین ہیں، اور وہ اصول ہماری اصل بھی ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اصل لنک، اصل تعلق ہمارا انہی اصولوں کے ساتھ ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر ہم نے ان اصولوں کو اپنایا جو ناقص ہیں، ختم ہونے والے ہیں، عارضی ہیں، ضعیف ہیں، ناقص ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم دن بدن ہم ذلیل ہوں گے، اور ہم ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج 76 سالوں سے دیکھیں ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے، کوئی کی ہے ترقی؟ بلکہ اس کا دوسرا پہلو ہے، یعنی ذلیل ہوئے ہیں، آج تک دن بدن ذلیل ہوتے جا رہے ہیں اور ہوئے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں سیاستدان زندہ باد، کوئی کہہ رہا ہے فلاں سیاستدان زندہ باد، فلاں میرا لیڈر زندہ باد، فلاں میرا لیڈر زندہ باد، فلاں نے دیکھو جی اتنا بڑا کردار کیا۔ کیا کیا ہے؟ کس سیاستدان نے کیا کیا آج تک؟ میری آپ کی جیبیں خالی کر دی ہیں۔ غریب بندے کا پسینہ اور اس کے خون کی کمائی کو انہوں نے عیش اور عیاشی کے اندر خرچ کر دیا، اپنی اولاد کے لیے پراپرٹیز اور جائیداد باہر ممالک کے اندر بنانے میں خرچ کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسلام پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ صرف بس ان کی گفتگو سخت ہوتی ہے اور سخت بیان ہی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا جن کو جناب آپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کے نعرے آپ لگاتے ہیں، انہوں نے کیا ترقی کی ہے آج تک؟ آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ خود سوچیں، میں خود سوچوں کیا دیا ہے؟ یہ پلیاں اور سڑکیں، یہ چند چیزیں، ہاسپیٹلز اور یہ ایک تو اس سے کیا انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں نہ بنایا، میرے اور آپ کے پیسوں سے بنایا جی۔ اور دوسری بات کہ ان کے جو نقصانات ہیں آج تک پاکستان کے اندر، اور ان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کتنے متاثر ہیں، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کی آپ وہ بات لے لیں، اس کے اندر جو حرکت ہوئی ہے، 7,000 تقریباً لڑکیوں کے ساتھ، گرلز کے ساتھ ریپ ہوا، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور ان کو انصاف ملا؟ نہیں نہ ملا۔ اس کی وجہ سے صرف وہ لڑکیاں نہیں، ان کے سارے جو ہیں خاندان، اور اس کے علاوہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہوا اس حرکت کی وجہ سے۔ صرف اس ایک بات کو آپ لے لیں، اس کا بدلہ لینے والا کوئی ہے آج؟ تو انسان کا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اصول ناقص ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہاں خالق کا اگر اصول ہوتا تو یہ حرکت نہ ہو سکتی، اگر ہو بھی جاتی تو ان کے ساتھ عدل ہوتا، یعنی جس طرح کے وہ مستحق تھے، وہ جو کرمنلز، مجرمین، تو ان کو اس طرح کا صلہ ملتا، اس طرح ان کو سزا دی جاتی۔ اگر چوری کرے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ اسلامی اصول ہے۔ اگر واقعی چوری ثابت ہو جائے اور جتنی لمٹ ہے، جتنی مقدار ہے اتنی چوری کرے تو ایک دفعہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے چوری نہیں کریں گے۔ تو آج دیکھیں جو چوری کر کے یہاں سے باہر ممالک میں فرار ہو جاتے ہیں، اس کو یہاں پر بلایا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ان کو بلایا نہیں۔ پاکستان میں 3 بندے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایک یہ جو سیاستدان ہیں، یہ نواز شریف کر لیں، شہباز شریف اور عمران خان،
اس کے علاوہ بلاول بھٹو اور یہ جو آصف علی زرداری اور دوسرے سیاسی جو ہیں لیڈرز بنے بیٹھے ہیں مسلم امہ کے، پہلے نمبر پر، تیسرے نمبر پر یہ آتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان سے اوپر والے ججز کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور عدالت کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں قانون سازی کرنے والے، اور پہلے نمبر پر جو آتے ہیں جن کے پاس پوری طاقت ہے، پورا اقتدار ہے، وہ ہمارے کرنل اور جرنل ہیں، اوپر ٹاپر جو ہیں، تو ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے، پورا ان کے پاس سسٹم آف پاکستان کو چلانے کے لیے ان کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے، با اختیار لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں کو ہم نے سپورٹ کیا آج تک، ان کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے ہم دن بدن ہم ذلیل اور پستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھ لیا کہ انسان کے بنائے ہوئے اصول ضعیف ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے بنائے ہوئے اصول اور حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے اصول وہ کامل ہوتے ہیں، اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم حقیقی معنوں کے اندر کامیاب ہوں گے۔ میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لنک دنیاوی لوگوں سے اور یہ جو سیاسی جتنے بھی ہیں ان سے کٹ کر آپ کا لنک مدینے والے کے ساتھ جڑ جائے، اور مدینے والے کے جو خالق ہیں، اور بلکہ خلاق جمی مخلوقات ہیں، میرے اور آپ کے بھی خالق ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اگر یہ سوچ اگر ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر ہم نے پیدا کی تو پھر ہم حقیقی معنوں کے اندر ہم کامیاب ہوں گے، ترقی ہم کر سکیں گے۔ حل یاد رکھیں صرف ایک ہی ہے، اسلامی نظام۔ اگر اسلامی نظام ہوگا نہ 76 سالوں سے دیکھیں یہ ہمیں سود کھلا رہے ہوتے ہیں، سود کا نظام نہیں چلے گا۔ اور سود کی اگر مثال دی جائے، خنزیر ہو گٹر کے اندر ہو، پہلے سے خنزیر گندا ہے، گٹر کے اندر ہو اور لت پت ہو نجاست سے، غلاظت سے، اور اس طرح کے 1000 خنزیر ہوں اور سود کا 1 روپیہ ہو، تو 1000 خنزیر وہ سارے لت پت ہوں غلاظت کے ساتھ کتنے گندے ہوں گے۔ تو سود کا 1 روپیہ وہ ان سے بھی گندا ہے، اور یہ ہمیں آج تک غالباً تقریباً 23% سود پاکستان میں چلتا ہے، تو یہ ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر بھی ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ سمجھیے، اپنی سوچ بدلیں، اپنی تقدیر بدلیں، ملک کی تقدیر بدلیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کے جو فارمولاز، جو لاز اور جو پرنسپلز ہیں ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس بندے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے ساتھ ہمیں خاص کر دے، ہمارا لنک جوڑ دے، اور اسلامی جو صحیح اصول ہیں، جو کامل اصول ہیں، اکمل ترین اصول ہیں، ان اصولوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔